اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس ذات اقدس نے ہمیں اور آپ کو حضور کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ تقریباً 12 بج چکے، انشاءاللہ آپ میری بات کو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ تو چیشٹا کریں گے کہ آپ ہماری بات کو سمجھ جاؤ۔ فی الحال میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا نا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً تحقیق کے خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا پیدا کیا۔ اللہ فرماتا یقیناً تحقیق کے خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا فی احسن تقویم، بہترین صورت میں۔ صورت جانتے ہو نا، چھبی ہے نا، فوٹو کو کیا کہتے ہیں؟ چھبی نا۔ بہترین صورت میں اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1 2 100 1000 نہیں بلکہ 18000 مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ ہم انسان ہیں نا، ہم ایک مخلوق ہوئے، جانور کہو تو 2 ہو گئے، رینگنے والا وہ الگ ہے مخلوق، جو اڑتا ہے وہ الگ ہے مخلوق، جو پاؤں سے چلتی ہے نا، مرغی ہو یا مرغا، وہ الگ مخلوق ہے۔ دریا میں بہت سارے جانور رہتے ہیں نا، ان میں سے بھی قسم ہے، سب الگ الگ مخلوقات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں 18000 کم و بیش تقریباً اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن واہ انسان کا کمال، واہ ہماری اور آپ کی تقدیر اور قسمت کہ 18000 مخلوقات میں اگر سب سے افضل، سب سے احسن، سب سے بیوٹیفل اور سب سے خوبصورت اگر کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ کوئی اور مخلوق نہیں، وہ انسان کو بنایا ہے نا۔ انسان کو، اچھا بجھتے پڑھ لیں تو انسان کو بنایا۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آدمی نا۔ کوئی اگر غلط کر رہا ہوتا کہتے ہیں نا ارے آدمی بن جاؤ، آدمی بن جاؤ، غلط کر رہے ہو، غلط کرنا یہ آدمی کی پہچان نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اگر ایک انسان آدمی غلط کر رہا ہو نا، حالانکہ آدمی پہلے سے ہے نا، آدمی تو ہے، لیکن کیا ہے اس وقت وہ غلط کام کر رہا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں آدمی بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کر رہے ہو نا، یہ آدمی کی پہچان نہیں ہے۔ آدمی کی پہچان تو وہ ہے جو حرکتیں اپنی نہیں کرتا ہو، طبیعت تو اس کی ہو، لیکن چلتا اگر ہو تو آدم کے نقش قدم پہ چلتا۔ طبیعت اس کی ہو، مون اس کا ہو، مون اس کا ہو، مگر وہ جب چلتا ہو نا تو وہ آدم کی شریعت کے مطابق، آدم کی سنت کے مطابق، آدم کے طریقے کے مطابق چلتا ہو، تو جو بندہ، جو انسان آدم کے مطابق چلتا ہے وہی آدمی ہوتا۔ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے بابا کیا نام ہے؟ آدم نا۔ ہم آدمی کیوں؟ جیسے بنگالی کہتے ہیں نا، بنگالی، بنگالی کو بنگالی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بنگال کے رہنے والے ہے نا۔ بہاری کو بہاری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے بہار کے رہنے والے۔ کوئی رائے گنج میں رہتا ہے تو اسے رائے گنجوی کہتے ہیں نا، رائے گنجوی، رائے گنج کے رہنے والے ہے نا۔ تو جو جہاں کے رہنے والے ہیں نا، اس کے آخر میں یا لگا دیا جاتا ہے، وہ نسبتی یا ہوتا ہے۔ بہاری ہو گیا، بنگالی ہو گیا، نیپالی ہو گیا، بنگلہ دیشی ہو گیا، سب کے آخر میں دیشی، بنگالی ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے ہم کیا ہیں؟ آدمی
آدمی ہے نا، تو آدمی میں بھی جو یا ہے نا یہ بھی نسبتی ہے. کیوں آدمی کو آدمی کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آدمی کسی اور کی اولاد نہیں ہے، آدمی اولاد آدم کی ہے. تو جب آدم کی اولاد ہے تو ہم آدمی کہلاتے ہیں. ہمارے بابا کون ہیں؟ حضرت آدم. تو حضرت آدم علیہ نبینا سے آدمی ہے، لیکن اس وقت میں ایک اور تھا جسے ابلیس کہا جاتا ہے. ٹکراؤ تو ہوا تھا نا، اللہ نے دونوں کو حکم دیا تھا یہ کرو، حضرت آدم علیہ نبینا، اور ابلیس کو بھی حکم دیا. لیکن ظاہری طور پر یہ ہے، ظاہر میں یہ ہے، آپ پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کے حکم کو آدم نے بھی نہیں مانا اور اللہ کے حکم کو ابلیس نے بھی نہیں مانا. میں نے ظاہر کا لفظ لگایا. میری بات کو بالکل غور سے سنیے گا، ورنہ آج کل جو ہے نا مفت کے مفتی بہت گھومتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میری بات کو آپ نہیں سمجھ پائیے گا نا اور آدھا ادھورا جا کر کہیں بیان کر دیجیے گا تو لوگ مجھ پر بھی فتویٰ لگا. بجھتے پڑھتے آدم علیہ نبینا سے ہم ہیں نا، تو آدمی ہوئے. لیکن اس دور میں ایک اور تھا. پہلے تو تھا وہ فرشتوں کا ہی بادشاہ جسے ابلیس کہتے ہیں، ابلیس لعین کہتے ہیں، شیطان مردود کہتے ہو. تو ابلیس اور حضرت آدم علیہ نبینا، اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک ایک حکم عطا فرمایا. لیکن حضرت آدم نے ظاہری طور پر، میرے یہ لفظ کو غور سے سننا، ظاہری جو دکھنے میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ نبینا نے بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور ابلیس نے بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے جب آدم کو بنا کر جب فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے فرشتوں سنو میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے تو سمجھا. پیر صاحب ہوتے ہیں نا، اور بیٹا سجادہ نشی ہوتا ہے، سجادہ گدی نشی جو ہوتے ہیں نا پیر صاحب، اس کے بیٹے جو ہوتے ہیں تو ان کے گزر جانے کے بعد کون ہوتا ہے؟ خلیفہ. وہی ہوتے نا، ان کا بیٹا پھر وہاں بیٹھتا ہے تو خلیفہ. امام جو ہوتا ہے، امام تو امام کسی مسجد میں، یہاں تو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں نا، کسی مسجد میں دو امام، جا کے بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھتے ہیں نا تو مسجدیں بڑی ہوں گی نا تو دو امام ہوں گے. ایک اصل امام ہوتا ہے، ایک نائب امام ہوتا ہے جس کو خلیفہ کہا جاتا ہے. یعنی اگر اصل امام نہیں ہوگا نا تو پھر وہ خلیفہ اس کے قائم مقام پر کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھتا. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ کس کو؟ وہی حضرت آدم علیہ نبینا بنایا. بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا کو جنت میں ڈالا. جنت میں ڈالنے کے بعد اللہ نے حکم دیا آدم جنت میں جیسے چاہو رہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے جنت میں رہنے سے. لیکن سنو فلا تقرب هذه الشجرہ، یہ جو درخت ہے نا اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا. حضرت آدم علیہ نبینا کو کس نے حکم دیا؟ اللہ رب العزت. مگر ہوا کیا؟ آپ کو بھی معلوم ہے حضرت آدم جنت میں تھے، اللہ نے اشارہ فرمایا، حکم دیا ہے آدم جنت میں جیسے چاہو رہو، مگر یہ جو درخت ہے نا درخت کے قریب مت جانا. مگر حضرت آدم علیہ نبینا جنت کے پاس جو درخت تھا نا اس کے قریب گئے بھی اور اس کا پھل بھی کھا لیا. اللہ نے حکم کیا دیا تھا؟ جنت میں چاہے جیسے رہنا ہے رہو، لیکن یہ جو درخت ہے نا اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن حضرت آدم علیہ نبینا نے کیا کیا؟ درخت کے قریب بھی گئے اور درخت کا پھل بھی کھایا. تو بظاہر تو یہ دکھتا ہے نا کہ اللہ نے حکم دیا تھا لیکن حضرت آدم نے نہیں مانا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اس درخت کے قریب بھی مت جانا. لیکن حضرت آدم گئے اور صرف گئے نہیں، اس درخت سے پھل بھی کھایا. پھل نہیں مانا تو یہ ظاہر صورت میں نہیں مانا، مگر حقیقت میں مسلمانوں یہ نہیں ماننے کا سوال نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا منشا اور اس کی مرضی بھی یہی تھا کہ آدم درخت کے قریب جائے، کیونکہ جب جائیں گے نہیں تو آدم زمین پر آئیں گے نہیں، جب آدم زمین پہ نہیں آئیں گے تو آدم کا وجود نہیں.
বুঝলেন তো, বুঝতে পারছেন? জানা থা क्यों, ये अल्लाह की भी मर्जी थी, ये मनशे खुदाबंदी भी था, इसलिए कि आदम जब तक जाएंगे नहीं ना तब तक वो जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, और जब तक जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, दुनिया में नहीं जाएंगे, तब तक आदमी का वजूद ही नहीं होगा। तो बज़ाहिर ये है कि आदम ने नहीं माना, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह की मर्जी यही थी, ऐ आदम मना तो कर रहा हूँ, लेकिन ऐ आदम जन्नत में रहोगे तो मेरे बंदे कहाँ से होंगे, जन्नत में रहोगे तो आदमी कहाँ से आएंगे, इसलिए ऐ आदम तुझे दरख्त के करीब जाना होगा, क्योंकि जब तुम जाओगे तो तुम्हें जमीन पर मैं भेजूंगा, जब तुम जमीन पर जाओगे तो फिर मेरे ही नस्ल से, तेरे पुश्त से मेरे बंदे आदमी का वजूद होगा, और जब आदमी का वजूद होगा तो वही मेरे लिए मुस्तक़बिल है ना। ये क्या था, मर्ज़ी मनशे खुदाबंदी भी था, नहीं माना। बज़ाहिर क्या है कि नहीं माना। शैतान हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्लीस को, ये आदम का पुतला तैयार है, सब के सब सजदा करो। सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह का हुक्म था ना, इब्लीस के सिवा जितने थे सब ने हुक्म को मान लिया, लेकिन यहाँ पर इब्लीस ने क्या किया, इनकार कर दिया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। वहां भी बज़ाहिर हजरत आदम ने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। अल्लाह ने फरमाया था मत जाना दरख्त के पास, मत जाना। हजरत आदम गए भी, फल भी खा लिया, नहीं माना हजरत आदम ने। यहाँ इब्लीस ने भी नहीं माना। लेकिन देखो जब हजरत आदम अल्लाह ने किया ना, अल्लाह के हुजूर में जाते हैं ना, तो अल्लाह फरमाता है ऐ आदम मैंने तुझे मना किया था ना, मैंने तुझे रोका था ना, ऐ आदम फिर तुम क्यों चले गए, ऐ आदम फिर तुमने क्यों फल खाया। हजरत आदम ने कुछ जवाब नहीं दिया। हजरत आदम ने आजिज़ी का इजहार किया, आजिज़ी का इजहार किया, और अपने अपने दिल में सोचने लगे ऐ बारे इलाहा खता हो गई, ऐ बारे इलाहा गलती हो गई, ऐ बारे इलाहा तू तो मेरा खालिक है, ऐ बारे इलाहा तू तो मेरा मालिक है, खता हो गई, तू जो सजा देगा मैं उसे कबूल कर लूंगा। हजरत आदम से जब पूछगछ हुई तो हजरत आदम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब हमने अपने आप पर जुल्म किया है, ऐ हमारे रब मेरी गलतियों को बख्श दीजिए। मगर जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्लीस तूने क्यों नहीं माना, तो इब्लीस ने आजिज़ी का इजहार नहीं किया। इब्लीस आकर गया, कहा कहाँ ये मिट्टी का पुतला, कहाँ पे आग से बना हुआ, इसके सामने मैं सजदा नहीं कर सकता। पता क्या चला मुसलमानों के गलती करने के बाद गलती हो या ना हो, झुक जाना, माफी मांगना ये आदमी की पहचान है, और गलती होने के बाद गलती नहीं मानना ये आदमी भी नहीं शैतान। कुछ बूझ रहे हैं नहीं क्या, और आस्ते आस्ते कर दूं और धीरे धीरे देखिए हजरत आदम ने क्या फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब हमने अपने आप पर जुल्म किया। हालांकि अगर हजरत आदम चाहते ना तो अल्लाह के हुजूर में जबान खोल सकते थे, अल्लाह के हुजूर में दलील दे सकते थे ऐ बारे इलाहा मैं ऐसे नहीं गया था, बल्कि वही इब्लीस है ना, वही मेरे पास आया था, उसने ही मुझे बहकाया, उसने ही मुझे कहा। जानते हो इब्लीस हजरत आदम के पास आकर क्या कहा, चलो उस दरख्त के पास जाओ। हजरत आदम ने फरमाया उस दरख्त के पास जाने से मेरे रब ने मुझे मना फरमाया है, मैं उस दरख्त के पास नहीं जाऊंगा। अब इब्लीस हीला करने लगा, ऐ आदम जानते हो तुझे तेरे रब ने क्यों मना किया है। हजरत आदम ने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता, बता क्यों मना किया है। इब्लीस कहने लगा ऐ आदम मना इसलिए किया है कि अगर तू उस दरख्त के करीब जाएगा ना तो अल्लाह के सबसे ज्यादा तू करीब हो जाएगा, इसलिए अल्लाह तुझे करीब नहीं करना चाहता है, इसलिए तुझे उस दरख्त के करीब जाने से रोक रखा है। उसके करीब अगर जाएगा ना तू तो अल्लाह के तू ज्यादा करीब हो जाएगा,
اور اللہ مجھے قریب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے چل میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ابلیس اللہ کی قسم کھانے لگا، قسم سے قسم کھانے لگا۔ نبی تھے نا، اللہ کی قسم کوئی کھائے اور مانے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی پہچان ہے نا کہ کوئی میرا بھائی بھی اللہ کی قسم کھا کر اگر بات کہے تو بھائی کی بات وہ بھائی نہیں مانتا ہے، حالانکہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے۔ لیکن آدم کی فطرت یہ ہے کہ ابلیس سامنے میں کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے قسم خدا کی اللہ نے تجھے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تیرا خدا سے قریب قرب نہ ہو جائے، اس لیے منع کیا ہے۔ چل تو خدا سے قریب ہو جائے گا۔ آدم نے مان لیا اور چلے گئے۔ پتہ چلا اللہ کی جب بات آئے نبی کے حضور میں تو نبی اسے مان لیا کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا معاملہ ہے کہ اللہ کی قسمیں کھا کر کے بھی کہے تو لوگ ماننے سے رہ جایا۔ تو اے مسلمانوں، آدم کی اولاد کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کا نام آ جائے نا، اللہ کا حکم ہے مان لیا کرو، اللہ نے فرمایا ہے مان لیا کرو، اللہ کا کلام ہے مان لیا کرو، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے مان لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدم کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کا قول جہاں آ جائے وہاں مان لیتے ہیں، اور یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ اللہ کا نام آ جائے تو ماننے سے رہ جائے۔ قسم ہے نا، قسم آج ہمارا بھائی ہمارے سامنے اگر قسم اللہ کی میں نے ایسا کیا، جلدی مانتا نہیں ہے، تمہارے بس کی بات یہ نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے نا، نہیں مانتے، حالانکہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی قسم کہہ رہا ہے۔ لیکن دیکھو نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کا نام آ جائے نا وہاں پھر کسی چیز کو دیکھا نہیں کرتے، اللہ نے کہا ہے مان لینا۔ یہی تو ایمان ہے نا، یہی سنت رسول ہے، یہی طریقہ رسول ہے کہ جہاں اللہ کا فرمان ہو وہاں مکرنا نہیں چاہیے، وہاں فوراً تسلیم کر لینا چاہیے۔ دوسری چیز ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، اسی چیز کو میں 1 گھنٹہ تک بول سکتا ہوں، لیکن مجھے اور بھی کچھ بولنا ہے آپ کے سامنے۔ انسان اگر غلطی کر جائے، کھوتی کرتا، تو انسان تو وہ ہے نا جو خطی کر لینے کے بعد، غلطی کر لینے کے بعد وہ معافی مانگے، وہ حقیقت میں انسان ہوتا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی انسان اور آدمی رہتے ہیں کہ جس سے غلطی پر غلطی ہوتی رہتی ہے لیکن وہ معافی مانگنے کا نام نہیں لیتا۔ بھائی بھائی سے لڑا ہوا، بھائی بھائی سے بات نہیں ہو پا رہی، چچا بھتیجے کی بات نہیں ہو رہی، کاکا بیٹے سے نہیں بول رہا، شوہر بیوی سے لڑائی جھگڑے ہو گئے، شوہر بیوی کا اختلاف ہو گیا، بیوی شوہر سے نہیں بول رہی ہے، تھوڑی سی میٹر کے لیے ایسی بات ہو گئی کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کا اختلاف ہو گیا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بول نہیں رہا ہے۔ مسلمانوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم سوچتے ہیں غلطی میری نہیں ہے، غلطی تو اس کی ہے۔ دوسرا سوچتا ہے غلطی میری نہیں ہے، غلطی تو اس کی ہے۔ وہ سوچتا ہے میں کیوں معافی مانگوں، میری غلطی تھوڑی ہے، غلطی تو اس کی ہے۔ مسلمانوں آدم علیہ نبینا کی غلطی نہیں تھی، یہ تو منشأ خداوندی تھی، پھر بھی اللہ کے حضور میں کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ظلم، اے ہمارے رب غلطی ہو گئی ہے۔ تو پتہ کیا چلا آدم کی سنت یہ ہے غلطی نہ ہو پھر بھی غلطی مان لینا، یہ آدم کی سنت ہے، اور غلطی ہو کر کے بھی غلطی نہ ماننا یہ ابلیس ہے نا۔ ابلیس کے طریقے پر مت چلو، آدمی ہو تو آدم کے طریقے پر چلو، ابلیس کے طریقے پر مت چلو، آدمی ہو تو آدم کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ میں آپ کے سامنے کچھ چند چیزیں میں رکھنے کی کوشش